تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ سیرت کے لفظ سے ہم سب لوگ آشنا ہیں۔ یہ کسی بھی چیز کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کی رسیوں کو پھینکنے کا واقعہ موجود ہے، اور جب وہ منو ٹنوں کے حساب سے رسیاں ڈالتے ہیں اور وہ سانپ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی کو اگر کم کر دیں اور آواز بھی بے شک کم ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنا عصا پھینک دو، تو وہ اژدہا بن گیا، اور جتنی بھی رسیاں ڈالی گئی تھیں ان سب کو اس اژدہا نے نگل لیا۔ پھر دوبارہ کہا کہ ہم اس کو عصا کی شکل میں بدلتے ہیں، پھر دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ تو وہاں قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت پہ پلٹاتے ہیں۔ تو وہاں جو لفظ بیان کیا گیا وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سَنُعِيدُهَا، ہم اس کو واپس لے آتے ہیں سِيرَتَهَا الْأُولَى، اس کی اصلی حالت پہ۔ تو کسی شخص کی اصلی حالت ہی اس کی سیرت ہوتی ہے، اور کسی کی اصلی حالت کھل کے کہاں نظر آتی ہے۔ اگر کوئی گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا خوش اخلاق ہے، یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص اپنی اصلی اور حقیقی حالت میں کہاں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے، اور بہترین گواہی اس کے گھر کے افراد دیتے ہیں، کیونکہ انسان وہاں بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر پوچھتے ہیں تو وہ برجستہ ارشاد کرتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ اگر حضور کی سیرت سمجھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں قرآن روکتا ہے وہاں حضور کو آپ نہیں دیکھو گے، اور جہاں قرآن کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ حضور اس کو بطریق احسن ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا قرآن تھیوری ہے، اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ حضور کے اعمال ہیں۔ تو آقا کریم کی سیرت کا خوبصورت نقشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھینچا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور اس سے قبل میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور سے متاثر ہو کے، حضور کی سیرت سے متاثر ہو کے حضور سے نکاح کیا۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی کہ انہوں نے ایک تجارتی ذمہ داری حضور کو عطا کی، شام کے سفر کی، اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ روانہ کیا۔ تو واپس کاروباری رپورٹ لینے کے لیے جب وہ میسرہ کو بلا کے بات کرتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کردار کیا تھا، اور کردار کا اتنا خوبصورت نقشہ کھینچتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس بات پہ آبادہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص تو میرے سر کا تاج ہونا چاہیے، چونکہ کسی شخص کی سیرت کا جوہر اس کے سفر میں بھی کھلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھ، ابھی تو رائے نہیں دے سکتا، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو پھر کھلتے ہیں۔ وہ دور دور سے بھلے بھلے دکھائی دیتے ہیں، لیکن سفر کر کے دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس مرتبے پہ فائز ہے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو اس لیے
اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، سفر میں کیسا ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اب میسرہ جس نے سفر کیا ہے وہ اس انداز سے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو اپنا سرتاج بنا لیتی ہیں، حضور سے نکاح کر لیتی ہیں، اور پھر انہوں نے حضور کو جب اور قریب ہو کے دیکھا اور نیڑے ہو کے دیکھا تو پھر حضور کی سیرت کا نقشہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس آئینے کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں، اور اس سیرت کو اپنے اوپر ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس آئینے کے سامنے اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مختصر گفتگو ہے، اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پہ آئے۔ قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا۔ لیکن پھر بھی حضور جب گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے شال حضور کے کندھوں پہ رکھی اور حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد کیا تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو آپ کا رب کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب یہ برجستہ حضور کی سیرت کے عناوین سامنے رکھتی ہیں، اور جب کسی شخص کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو انسان اس کے بہت قریب بھی ہو تو اس کی وہی خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بکثرت دیکھی ہوں، ورنہ کسی کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو وہ 2 لمحوں کے لیے سوچتا ہے، غور و تأمل کرتا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ لیکن جو خوبیاں تسلسل کے ساتھ نظر سے گزرتی رہیں تو وہ انسان بلا تأمل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیتا ہے۔ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو ام المومنین نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ تو حضور کے یہ نمایاں 5 یا 6 وصف انہوں نے بیان کیے، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی شان میں فرق نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ چونکہ سب سے پہلا دائرہ جو ہمارے ارد گرد کھینچا ہوا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہیں سے دیکھ لیں کہ کوئی کیسا ہے۔ کسی شخص کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لوگوں کو تلقین کی، آقا کریم کا اپنا عمل دیکھیے، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا اور پھر میرے حضور نے اس کا جو جواب دیا اور حکم دیا سل من قطعک وات من حرمک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ عمومی طور پہ بندہ کہتا ہے اگر کوئی 10 قدم پیچھے اٹھے گا تو میں 50 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تو پھر اس سے بھی آگے گزر گیا۔ بات تو یہ ہے کہ تو کوئی 10 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں اسے ہٹنے نہیں دوں گا، تجھے بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو یہ صلہ رحمی ہے، جو شخص یہ چاہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا، اسلوب دیا۔ جو کوئی چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ بعض اوقات رشتہ داروں کا سلوک بہت برا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا رویہ ہی تلخ ہو گیا، تو میں اگر کروں گا تو مجھے اس کا جواز حاصل ہونا چاہیے۔
اچھوں کے ساتھ تو اچھائی کرنا کمال نہیں ہے، بروں کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے۔ اور صوفیاء نے تو زندگی بھر درس ہی یہی دیا۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کنارے، تو ایک بچھو پانی میں ڈوبتا تیرتا ایک لکڑی کے سہارے کبھی گر جاتا، لہروں کی زد میں آتا، تو ان کے دل میں ترس جاگا، تو آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، تو درد ہوا تو ہاتھ جھٹک دیا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر نکالا، پھر تیسری مرتبہ، 6-7 مرتبہ جب ایسا ہوا تو جو وضو کے خدمت پر معمور مرید تھا پاس کھڑا تھا، حضرت اس نے 7 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا اور آپ اس کو بار بار نکالنا چاہتے ہیں، تو فرمانے لگے جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی خصلت کیسے چھوڑ دوں؟ ڈنگ مارنا اس کی فطرت میں لکھا ہے اور اس کو بچانا میری فطرت میں لکھا ہے، تو رشتہ دار کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر کے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ مختلف اعتبارات سے صدقوں کی فضیلت ہے، لیکن ایک اعتبار صدقے کا، افضل ترین صدقے کا ایک اعتبار یہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے، پھنس گیا، ہر وقت تمہیں گرانے کے چکر میں رہتا تھا، آج مصیبت میں آ گیا، اب اس کی آپ مدد کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو کھڑا کریں، تو آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر کے کریں گے۔ تو جس عمل کے اندر نفس آپ کا مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ترین عمل ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، کانٹے بکھیرے تھے، گڑھے کھودے تھے، راستے کے اندر اذیتیں کھڑی کی تھیں، اوجریاں ڈالی تھی، کیا کیا مصائب نہیں کھڑے کیے تھے، آج سب کو اپنا کیا دھرا یاد آ رہا ہے اور سب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سر اتر جائیں گے۔ لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمایا ان سب کو بلا کے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، شہر بدر کر دیے جائیں اور سزا دے دی جائے لیکن جان بخشی ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو جواب دیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ان کو یہ توقع نہیں تھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر۔ تو یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اللہ اکبر۔